اور جب یہ علامات سارے ظاہر ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ ہے احتیاطی تدابیر. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 ہے آپ کے ماہرین کے علاج کے لیے کوششیں. اب آپ پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے، پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے، تو اس سے بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں. جو بھی ماہرین ہیں، جو یعنی مطلب ادویات بنانے والے ہیں، انہوں نے یہ اس کا علاج کے لیے ویکسین بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. کسی جگہ پہ یہ معلوم آ رہا ہے کہ چین نے بنا لیے ہے یا امریکہ نے ویکسین بنا لی، لیکن اب تیار ہوگی ہے. اب وہ کب تک لوگوں کو وہ ویکسین لگائی جاتی ہے کہ وہ اس سے بچ سکیں، یہ واللہ عالم. ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہ آپ کو تہمید پہلے بتائی کہ اس میں ہم نے تعارف کر لیا کرونا وائرس کا. پھر نفس مضمون میں ہم نے اس کے علامات، اس کے اثرات جو دنیا پر ہوئے، برے یا اچھے، پھر احتیاطی تدابیر اور ماہرین اس کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے. اور آخر میں اب آئے گا اختتام. اختتام جو ہے یہ بھی ایک پیراگراف پر ہوتا ہے. جس طرح سے تہمید، تعارف جو لکھتے ہیں وہ ایک پیراگراف ہے، اسی طریقے سے اختتام یا جو نتیجہ ہے وہ ایک پیراگراف پر ہوتا ہے. اس کا یہ پورا جتنا بھی آپ نے کرونا وائرس کا لکھا ہے، اس کا سارا نچوڑ ہم اس میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مطلب اس کا نتیجہ لکھتے ہیں. اب غور سے دیکھیں بیٹا. گناہ سے اجتناب. گناہ سے اجتناب یعنی مطلب آپ خود دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ بہت بڑا عذاب ہے جس کا ہم آج شکار ہوئے ہیں. فحاشی، چوری، غیبت، بغض، ایک دوسرے سے وغیرہ ہم رکھتے ہیں. اس طرح سے حرام کھانا کھا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو پھر عذاب میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے. وہ کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے جو ہیں وہ کیا کیے ہیں، انہیں تباہ و برباد کر دیا. تو ہمیں صرف ایک جھٹکا ملا یہ کرونا وائرس کا، پوری دنیا کو، صرف اور صرف اسلامی ممالک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ جھٹکا دیا. اس کے لیے ہمیں یہی ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پر استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں ان چیزوں سے. اور آخر جو آپ کا ہے کہ جو حکومت نے ہمیں اقدامات بتائے ہیں ان اقدامات پر عمل کریں. اگر ہمیں وہ گھر میں رہنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ ہم گھر میں رہیں اور اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سیف رکھیں کرونا سے. ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کے بعد آپ کو یہ میں ایک ہنٹ دے رہی ہوں، ایک آپ کے لیے اچھی ٹپ ہے کہ جیسے ہم تہمید لکھتے ہیں نا آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ شعر سے یا قول سے کسی سے کریں گے تو بہت اچھا پڑھنے والے پر امپیکٹ پڑے گا، بہت اچھا اثر پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، آغاز میں اور اختتام. آغاز یعنی تہمید میں جہاں تعارف شروع کرنے سے پہلے آپ نے لکھنا ہے ایک شعر. ٹھیک ہے. اور اختتام یعنی اختتامیہ پہ بھی آخر میں آپ ایک شعر لکھ دیں. اور اگر نفس مضمون میں اگر آپ کو کسی جگہ لگ رہا ہے تو آپ اس جگہ پہ لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے. ٹھیک ہے. پہلا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی لکھیں، آپ کوئی بھی اپنے سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا آپ کا بستیاں ہو گئی ویران ساری، کتنی بے رحم حقیقت یہ تھی. اور اختتامیہ پر آپ لکھ سکتے ہیں جا رہی ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی. اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے پورا کرونا وائرس کے بارے میں نے آپ کو مکمل معلومات دے دی ہیں. اس کے بارے میں آپ کو جتنی معلومات میں آپ کو دے سکتی تھی وہ میں نے دی ہیں. اب آپ نے یہ تمام ذخیرہ، الفاظ کے ذخیرے کو اپنے الفاظ میں خود لکھیں. ٹھیک ہے. ان کو آپ لیں، ان معلومات کو یہاں سے، اور پھر ان معلومات سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، خود سے لکھیں، کسی سے نہ لکھوائیں، خود سے لکھیں اور پھر کسی بڑے کو چیک کرواؤ اور پھر دیکھیں کہ آپ کو یہ صحیح لکھا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ مضمون لکھیں گے اس کے 3 حصے یہی ایسے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اس میں آپ اپنے سے اپنے خیالات، آپ نے کس طرح سے تعارف کا آغاز کرنا ہے وہ آپ لکھو. پھر نفس مضمون یعنی درمیانی حصے میں آپ نے اس مضمون کے بارے میں کیا کیا معلومات دینی ہے وہ لکھنی ہے، اور اختتامیہ میں اس کا نتیجہ بیان کر دینا ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ پورا مضمون نگاری یعنی کس طرح سے مضمون لکھا جاتا ہے سمجھ آگے ہوگی. اس کو پھر آپ نے جو ہے
کرونا وائرس کے اوپر ایک پورا مضمون لکھنا ہے، لیکن جو میں نے الفاظ کا ذخیرہ میں نے جو آپ کو یہ بنا کے دیا، یہ آپ نے کاپیز پہ نہیں لکھنا، بلکہ ایک پورا مضمون تحریر کرنا ہے کرونا وائرس کا دنیا پر اثرات. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میری ایک کاوش تھی کہ میں کوشش کروں کہ میں آپ کو یہ سکھا سکوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا. آپ لوگ پڑھو، اپنے علم کو میں اضافہ کرو، تو آپ کو یعنی مضمون لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.